جہاد کے علاوہ، جذبہ شہادت کے علاوہ، اور جو حریت کا جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن 2.25 مہینے میں تقریباً 5000 مربع میل علاقہ آزاد ہوا ادھر، اور 28,000 مربع میل علاقہ جی بی کا آزاد کروا کے تو بیس کیمپ کے 2 علاقے وجود میں آئے، اور ان کی منزل سری نگر تھا. اس علاقے کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، ترقی یافتہ علاقہ بنانا تھا. یہاں کے لوگوں کا جو ہیومن ریسورس ہے، جو نیچرل ریسورس ہے، اسے منظم کر کے، اسے یوٹیلائز کر کے تو بیس کیمپ کو واقعی ترقی یافتہ بنانا تھا. یہاں کے نوجوانوں کے لیے ہر طرح کی ان کی اہلیت اور صلاحیت کو پروان چڑھانے کا اہتمام کرنا تھا، اور بقیہ کشمیر کی آزادی کے لیے بیس کیمپ کو بنیاد بننا تھا. 50s تک تو یہ رہا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اقوام متحدہ میں نہ پاکستان گیا ہے نہ کشمیری گیا ہے. اقوام متحدہ میں نہرو گیا تھا، اور نہرو یوں ہی نہیں جاتا. نہرو اس لیے گیا تھا کہ مجاہدین بارہمولہ میں موجود تھے. سری نگر فتح ہو چکا تھا، مولانا اقبال اعوان صاحب کو پتا ہوگا، ریاض بٹ صاحب کو پتا ہوگا، راجوری فتح ہو چکا تھا. پونچھ کی دہلیز پہ لوگ موجود تھے، اور تحریک آزادی کشمیر آگے بڑھ رہی تھی. اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی گارنٹی پہ پہلی قرارداد جو ہوئی وہ 13 اگست 1948 کو آئی سیز فائر کے لیے. اور آج بھی یہ جو ایل او سی جسے کہتے ہیں، یہ کشمیریوں کے لیے ایل او سی نہیں ہے، کشمیریوں کے لیے آج بھی سیز فائر لائن ہے. اور میں ان بزرگوں سے ملا ہوں، اور آپ بھی ملے ہوں گے، جنہوں نے بامر مجبوری سیز فائر قربان کیا تھا، سیز فائر قبول کیا تھا. وہ راضی نہیں تھے سیز فائر کرنے کے لیے، وہ نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، جذبہ آزادی سرشار تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے. اقوام عالم نے، نہرو نے کمال عیاری کے ساتھ بین الاقوامی سامراج کو سیکیورٹی کونسل کے درمیان میں ڈالا اور وقت حاصل کر دیا. اور پھر اس گارنٹی پہ کشمیری سن 1988 تک انتظار کرتے رہے کہ شاید پرامن جدوجہد کے نتیجے میں انہیں ان کا جو بنیادی حق کے خود ارادیت ہے وہ مل سکے، جو نہ ملا. لیکن کشمیریوں نے ایک لمحے کو بھی بھارت کی غلامی کو قبول نہیں کیا. اور یہ لمبی بات ہے، کبھی آپ تاریخ میں جائیں، اگر 24 اکتوبر سے پہلے اور اکتوبر کے سیکنڈ تھرڈ ویک میں اگر پاکستان پہ بھی ظاہر ہے اس وقت پوری گرفت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس وقت کی حکومت کی نہیں تھی، ہوتی اور تھوڑی سی کمک آ جاتی، تو بھارت 27 اکتوبر کو وہاں سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے لینڈ نہ کرتا، کشمیر اسی وقت آزاد ہو جاتا. ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض لمحات فیصلہ کن ہوتے ہیں، ان کی غفلت پھر صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. 47 میں بھی یہ ہوا. 62 میں جب چائنا آیا، یہ بات اب تاریخ کا، اب میں سے کچھ لوگوں نے اگر شاہنامہ پڑھا ہو تو جنرل ایوب کے جو بڑے لاڈلے اور اپنے وقت کے بہت ہی پڑھے لکھے جو بیوروکریٹ تھے، قدرت اللہ شہاب، انہوں نے لکھا کہ 62 میں جب چائنا نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا تو جنرل ایوب کو جگا کے میں نے کہا کہ چائنا نے حملہ کر دیا تو موقع ہے کہ ہم بھی حملہ کریں اور کشمیر کو آزاد کروائیں. تو صدر موصوف کروٹ لے کے سو گئے، اور پاکستان کی قسمت بھی کروٹ لے کے سو گئے. تو یہ بہت سارے اور پھر 1988 میں شکست ہوئی رشیا کو افغانستان میں، اور نہایت افغانوں نے نہ صرف رشیا کو شکست دی بلکہ رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، اور یو ایس ایس آر نام کی کوئی اسٹیٹ 88 کے بعد ایگزسٹ نہیں کرتی. اسے بنیادی طور پہ افغانوں کی قربانی اور عزم کا نتیجہ ہے. وہاں سے تحریک پا کے پھر کشمیریوں نے، جنہیں تانا دیا جاتا تھا کہ وہ شاید عملی جہاد نہیں کر سکیں گے، 88 میں انہوں نے بندوق اٹھائی ہے. یہ جو سید صلاح الدین صاحب ہیں، یہ یاسین ملک صاحب ہیں، یہ سیاسی میدان کے لوگ تھے، انہوں نے بندوق اٹھائی. اور 2001 میں جہاد اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ اس وقت کے بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی اس وقت کی قیادت کو کہا کہ پاکستان کو مذاکرات میں انگیج کیا جائے، ورنہ ہم مجاہدین کے راستے میں زیادہ دیر تک بندوق کے زور سے ٹھہر نہیں سکیں گے. 2001 یہ ذہن میں رہے. آج موصوف دنیا سے رخصت ہو گئے. بھارت جب مشکل میں آتا ہے، بین الاقوامی سامراج اس کی کمک پہ آتا ہے. میں لمبی بات میں نہیں پڑھوں گا. اس کی کمک 2001 میں اس جہاد کو پھر ذوف پہنچا ہے، اور وہ اسلام آباد سے پہنچا ہے. دیکھیں پاکستان
سے محبت اہل کشمیر کے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان سے محبت ہمارے خون میں دوڑتی ہے, اور پاکستان کے کسی علاقے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ہارنے پر ہارٹ اٹیکس نہیں ہوتے, سری نگر میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. اسے کشمیریوں کو پاکستان سے محبت کا درس کوئی نہیں دے سکتا, لیکن ریاست پاکستان سے, پاکستان کے لوگوں سے ہمیں محبت ہے, اور ہم نے 19 جولائی 1947 کو برضا اور رغبت اپنی منزل قرار دیا تھا اسے. لیکن اسلام آباد میں بیٹھنے والے حکمرانوں سے جناب یاد صاحب ہمیں ہمیشہ سے گلا, ہمیں ہمیشہ سے گلا ہے. ان کے ذوق کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کو ذوق پہنچتا ہے. دیکھیں, ہانگ کانگ بلاخر برطانیہ سے چائنا کا ہو گیا نا, تو انہوں نے کوئی توپیں چلائی ہیں, کوئی ایٹم بم چلائے, کوئی میزائل چلائے. چائنا والے اپنے جو ان کا قانونی حق تھا ہانگ کانگ پر, اس پہ سسٹین کیا, اس پہ ثابت قدم رہے, اور سیاسی طور پہ, سفارتی سطح پر, اخلاقی طور پر, اور خود اپنے اندر معاشی طور پہ ایک سپر پاور کا مقام حاصل کیا. نتیجے کے طور پہ پکے ہوئے پھل کے طور پر ہانگ کانگ کی جھولی میں پہنچا. ہم یہ کہتے ہیں اسلام آباد والوں سے کہ جب 5 اگست سن 2019 کو عملاً مودی نے پاکستان کی شہرک پہ قبضہ کر لیا, تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلا کے آپ بین الاقوامی برادری کو تھریٹ دیں, میسج دیں, آپ اٹامک پاکستان ہے, 22 کروڑ کلمہ گون کا اور رسول اللہ سے عشق و محبت کرنے والوں کا ملک ہے, اور موجے دکھانے والوں کا ملک ہے, اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ تو پیچھے ہیں, جی بی اور آزاد کشمیر والے فرنٹ لائن میں موجود ہیں, اور ان سے آگے تقریباً 1 کروڑ کشمیری اپنے خون, اپنے نو نہالوں اور لخت ہائے جگر کے مقدس خون کی سیسٹ لائی دیوار لیے کھڑے ہیں. آپ کہیں کہ ہمارے شہر میں قبضہ کیا گیا, ہم شہر کی آزادی کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں, یہ ایک جملہ ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر زلزلہ آ سکتا ہے جب کسی اٹامک پاور کا کوئی سربراہ, آپ مجھے بتائیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ یہ پاکستان میں عدم استحکام ہے نا, یہ خون شہداء سے بے وفائی ہے. نہیں ہو سکتا استحکام, آ نہیں سکتا. ہمارے کہنے پہ ماؤں نے 1 لاکھ لخت ہائے جگر قربان کر دیے. بنگلہ دیش میں 10 لوگ پھانسی پہ جھول گئے پاکستان کی محبت میں. اسلام آباد سے ایک جملہ نہیں گیا, تو وہ مالک اوپر دیکھ رہا ہے. افغانوں نے نہتے بے سر و سامانی کا, لیکن یہ ذہن میرے کبھی کبھی کشمیریوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ افغان جب ایک سپر پاور کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں تو 2-3 سپر پاور ان کی پشت پہ ہوتی ہے. جب وہ رشیا کے خلاف تھے تو اسٹنگر میزائل سمیت امریکہ ان کی پشت پہ تھا, اور ہم بھی پورے کے پورے ان کی پشت پر تھے. اور جب اس نے امریکہ کی خبر لینا شروع کی تو فضا میں نہیں تھی, اسٹریٹجی کہاں بنتی تھی سارے جانتے ہیں, اور ان کی پشت میں رشیا بھی تھا, چائنا بھی تھا. تب جا کے کشمیری انسرکلڈ ہیں, اللہ کی نصرت کے علاوہ اور پاکستان کے لوگوں کی محبت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. پاکستان کی قوم کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, جس کا ثبوت آج پاکستان کی سڑکوں میں لوگوں نے دیکھا ہے. یا کشمیری نکلے یا پاکستانی نکلے, پاکستان والوں سے ماگیرہ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا خون 47 میں بھی مقبوضہ کشمیر میں شامل تھا, اور آج بھی شامل ہے. حکمرانوں سے کل بھی گلا تھا, آج بھی گلا ہے. اور کہنا یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے فارن پالیسی کے کارنر سٹون کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, اسے گھر میں اطمینان نہیں مل سکتا. دیکھیں, ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں. میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر سے تعلق ہوں, پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو, مسلم کانفرنس ہو, مسلم لیگ ہو, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام, ہم سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہیں. ہم اللہ کے حبیب کے در کے خدا ہیں, ہم اللہ کے حبیب کی شمع کے پروانے ہیں, ہم اللہ کے توحید کے اقراری ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, اور ہم پاکستانی اور کشمیری ہیں, اور دونوں والوں سے ہماری بڑی درخشندہ تاریخ ہے. اس تاریخ کے اعادے کی ضرورت ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ جب انڈین ہائی کمشنر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سینٹرل لنڈن میں تو اس کا اثر ہوتا ہے. سری نگر میں انسرکل کشمیری, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, باقی ان کو اس کو نہ رسائی حاصل ہو کسی اور, لیکن سوشل میڈیا پہ قدر مشکل ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جب یہ دیکھتا ہے کہ لوٹن میں بسنے والا زاہد اور چودھری شریف صاحب اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ وہاں نعرہ زن ہیں, اور وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور کشمیریوں سے اپنا تعلق اور کشمیریوں سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو ان کا دل بڑا. آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں تو یہ کشمیر کے ساتھ کل بھی تعلق کا نتیجہ ہے,
اور اس کے اثرات ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں فی الحال. اور اگر یہ کرتے رہیں گے تو وہ مرحلہ بھی آئے گا. ہمارے بھائی صحافی کہہ رہے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جو پریکٹیکل چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی. لیکن ہمیں اپنا سفر جائے. اور یہ یاد رکھیں, دیکھیں سارے فیصلے اس زمین پر نہیں ہوتے. اشرف غنی کے بھاگنے سے ایک ہفتہ پہلے آپ میں سے کس کو یقین تھا کہ اس بری طرح اشرف غنی بھاگے گا؟ اور مقبوضہ کشمیر کے اشرف غنی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگیں گے. وہ پٹھان تھا, وہ پھر بھی کسی حوصلے ہمت سے بھاگا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اشرف غنیوں نے بھی بھاگنا ہے. اور امت کا زوال کبھی بھی کافروں یا بیرونی قوتوں کے زور پہ نہیں ہوا. امت کا زوال ہمیشہ امت کے کنوں کی کنڈیاں ہمیشہ اندر سے کھلی. امت کو زوال ہمیشہ اپنے انٹرنل ویکنسز کی وجہ سے زوال ہے. اور آج بھی تحریک آزادی کشمیر کے ذوف کا تعلق اسلام آباد کا ذوف ہے. سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک, اور میں ہی نہیں, مقبوضہ کشمیر والے بھی جہاں اپنے لخت جگر کے لیے دعا کرتے ہیں, جہاں اپنی مظلومیت کی اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں, وہاں پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہم سب کو بھی پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرنا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود کشمیریوں کا اللہ کی نصرت کے بعد پاکستان ہی اہم ترین سہارا ہے. پاکستان کی ریاست, پاکستان کی قوم, پاکستان کے لوگ. حکمران اگر کمزور ہے کشمیر کے لیے تو پاکستان کے لیے بھی کوئی بلیسنگ نہیں ہے.